کہ ہاں جی آپ کس برادری سے تعلق رکھتے تھے، کس ملک سے آپ کا تعلق تھا، کون سی زبان بولنے والے تھے، کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ برادریاں، یہ خاندان، یہ قبیلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ صرف تمہاری پہچان ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز فرمانے کے بعد یہ فرما دیا کہ تمہیں جھگڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کو تم سامنے رکھ کر کے تم لڑو کرو۔ کوئی خاندان کسی خاندان سے برتر نہیں ہے، کوئی قوم کسی قوم پر فضیلت نہیں رکھتی ہے کہ تم آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دو، بلکہ جو معیار مقرر کیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے دین کو تھام لو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور اس راستے پر چلنے والا اگر کوئی تم سے سبقت لے جاتا ہے، تم سے کوئی زیادہ متقی ہے، تم سے کوئی زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر کسی بھی طریقے سے اگر وہ تم سے زیادہ بہتر عمل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محترم ہے، وہ زیادہ عزت دار ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دوسرا معیار نہیں رکھا، اور لڑنے جھگڑنے سے، گروہ بندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ صحابہ کرام آپس میں کتنی ہمدردیاں کرتے تھے۔ کوئی کہیں سے کسی ملک سے تھا، کوئی عربی تھا، کوئی عجمی تھا، لیکن ان کے درمیان صرف ایک چیز جو تھی وہ مشترک تھی، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کو بنیاد بناتے تھے وہ لوگ۔ کلمہ بنیاد تھا، قرآن بنیاد تھا، کعبہ ایک، سب کا قبلہ ایک تھا، تو جھگڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اخوت، ہمدردی، بھائی چارہ، اس کو قائم رکھو۔ آج کے دور میں، آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے اندر اختلافات کے لیے سازش کے طور پہ پھیلا دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں الجھا دیا جاتا ہے، کہیں ہمیں زبان کے چکر میں الجھا دیا جاتا ہے، کہیں کسی برادری کے چکر میں الجھا دیا جاتا ہے، کہیں ہم مسلک میں الجھ رہے ہیں، کہیں قومیت میں الجھ رہے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری چیزیں فضول ہیں، ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہے، ان چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا ملی نقصان ہو رہا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں مختلف چیزوں کے اندر الجھتے رہیں، اپنے مقصد سے دور رہیں، جو اصل مقصد ہے ان کا اس سے دور رہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر الجھ رہے ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ دنیا کی ہر جگہ کے اندر، دنیا کے اندر ہر جگہ، کوئی بھی ملک دیکھ لیں، کوئی بھی علاقہ دیکھ لیں، ہم ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف ہماری بدعمالی ہے، وجہ صرف ہمارے اختلافات ہیں، وجہ صرف ہماری یہ جھگڑا اور یہ جو فساد جس کے اندر ہمیں دھکیل دیا گیا ہے، ہماری ناسمجھی ہے، ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کو اپنا معیار مقرر نہیں کیا، ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں صاف بتا دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے دین پہ ایک ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا اعلان فرمایا ہے لا الہ الا اللہ، اس پہ سب ایک ہو جاؤ۔ کوئی برادری باقی نہیں رہے گی، کوئی قوم باقی نہیں رہے گی، کوئی ملک اور علاقہ باقی نہیں رہے گا، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز ہمارے درمیان میں ایسی حائل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہم ایک چیز پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہی ایک چیز کہ جو ہمیں سیدھا جنت کے اندر لے کے جانے والی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اچھی طریقے سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پیش ہوں گے
تو ہم سے ان چیزوں کے بارے میں سوالات نہیں کیے جائیں گے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو سوالات ہم سے ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے دین پر چلنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلیت کو پہچاننا چاہیے۔ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ الناس بنو آدم، کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، وآدم خلقہ من تراب، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ دوستوں اور بزرگوں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ کسی بات پہ جھگڑنا نہیں چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ ان کے اندر جو بھائی چارہ تھا، جو ہمدردیاں تھی، جو ایثار تھا، جو قربانی کا جذبہ تھا، وہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے لیے پریشانیاں اور دقتیں پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے دین پر چلنا چاہیے۔ جب ہم ایک صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی جو ایک فرض نماز ہے وہ ادا کرنے کے لیے جب ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک بادشاہ ہو یا ایک غریب ہو، ایک گداگر ہو، وہ ایک صف کے اندر برابر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی امتیاز نہیں رہتا، کوئی تمیز نہیں رہتی کہ یہ بادشاہ ہے، یہ آگے کھڑا ہوگا، یہ غریب ہے، یہ پیچھے کھڑا ہوگا، یا اس کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے درس کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی چیز کے صرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام جو آپ کے شاگرد تھے انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، ایسے اعمال کر کے دکھائے ہیں کہ جو دنیا کے لیے اور قیامت کی صبح تک کے لیے مثال ہیں اور رہنمائی ہیں، ہدایت ہیں۔ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمیں آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے، اگر چھوٹا موٹا کوئی اختلاف ہو بھی تو اس کو ہوا نہیں دینی ہے، اس کو آگے نہیں بڑھانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس چیز کو اللہ نے پسند کیا ہے ہماری بھی وہی پسند ہونی چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے وہی ہماری پسند ہونی چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہماری بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری سیرت، ہماری صورت، ہماری ہر چیز ایسی ہو کہ جو اللہ کو بھی پسند ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہو۔ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، اس چیز کو ہمیں بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ہماری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہمیں ماننے ہوں گے، آپ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا اور آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہمیں رک جانا ہوگا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا تقاضا ہے۔ اور جب تک ہم یہ تقاضا پورا نہیں کریں گے، جب تک ہم اس چیز کو اپنائیں گے نہیں، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا رہیں گے، جیسے آج ہم ذلیل اور رسوا پوری دنیا کے اندر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجیے، کسی جگہ کے اندر بھی مسلمان بھائی زندہ نہیں ہیں، ہر جگہ انتشار کا شکار ہیں، اختلاف کا شکار ہیں، ذلت اور رسوائی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات تھے ان سے ہم نے روگردانی کر لی ہے، ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم اپنی خواہشات کے غلام بن گئے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ شیطان کو ہم نے اپنا آئیڈیل مان لیا ہے، شیطان جو وسوسے ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پس پشت ڈال دیے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے ہم غافل ہیں،
5 وقتہ نماز سے ہم غافل ہیں، زکوٰۃ دینے سے ہم غافل ہیں، ہمیں زکوٰۃ کے نصاب کا ہی علم نہیں کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے ہم کتراتے ہیں، اور شیطان ہمیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جہاں کوئی بے حیائی کا کام کرنا ہو ہم دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ یہاں ہمارا کتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ہمارا کتنا وقت ضائع ہو جائے گا، لیکن شیطان ہمیں ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے، ہمارے دل کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر کہیں 4 پیسے ہمیں خرچ کرنے پڑ جائیں اللہ کی رضا کے لیے تو وہ ہمیں ڈراتا ہے کہ نہیں غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، مفلس بن جاؤ گے، تمہیں ابھی بہت ساری اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، بہت سارے کام تمہارے باقی ہیں، وہ طرح طرح کے وسوسے ہمارے دل میں ڈال کر کے ہمیں ڈراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ نے بتا دیا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو فقر سے، تنگ دستی سے، غریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی طرف تمہیں رغبت دلاتا ہے۔ ہر بے حیائی کا کام کرنے کے لیے شیطان ہمیں ابھارتا ہے، ہماری پیٹھ تھپتھپاتا ہے، کوئی مثال نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے تو یہ زندگی میں ایک ہی بار یہ موقع آتا ہے، بار بار تو نہیں آتا ہے، اس میں اگر 4 پیسے فضول خرچ ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم نے کون سے دوست خرچ کرنا ہے۔ اس طرح کی ہمیں جو ہے نا ہمارے دل کے اندر اس طرح کی وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح کی بے حیائیوں کی طرف ہمیں ابھارتا ہے، لیکن اگر کہیں اسی جگہ کے اندر اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کام کی جا رہی ہیں، تو وہاں پر شیطان ہمیں ہاتھ روکنے کے لیے حکم دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں اور بہت لوگ ہیں وہ یہ کام کریں گے، تم اپنا دیکھو، تمہارے ابھی بڑے معاملات ہیں، تمہیں زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید کہ ہم اگلی سانس نہ لے پائیں، اس لیے شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، اپنی خواہشات کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر سے تمام قدوسیں دور کر دے، تمام نفرتیں ختم کر دے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کے اس حکم کے مطابق واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین پہ جمع کر دے، ایک اللہ کو ماننے والا کر دے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی توفیق ہی نہ دے۔ جب تک زندہ رہے اسلام اور توحید پر قائم رہے، اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو البر الرحیم، وآخر دعوانا